یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اگر چلا جائے تو اس کا رونا نہ روئے، اس کا رونا لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرے۔ ہمیں اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ اپنے رب سے شکوہ و شکایت نہیں کرتے، بلکہ صبر کے ساتھ اس کی دی ہوئی آزمائشوں کو برداشت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ اگر کچھ مدت تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے پر جب مصیبت نہ ٹلی تو مایوس ہو کر دوسروں کے آستانوں پر ہاتھ پھیلانا شروع نہیں کر دیتے، بلکہ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ملنا ہے اللہ ہی کے ہاں سے ملنا ہے۔ اسی لیے مصیبتوں کا سلسلہ چاہے کتنا ہی دراز کیوں نہ ہو، وہ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی چیزیں عنایت کرتا ہے جن کی مثال ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے۔ اس میں ایک صاحب عقل انسان کے لیے یہ سبق ہے کہ ایک بندے کو نہ اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کو بھول کر سرکش بننا چاہیے اور غرور اور تکبر کرنا چاہیے، اور نہ برے حالات میں اس سے مایوس اور نا امید ہونا چاہیے۔ تقدیر کی بھلائی اور برائی سراسر اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو انسان کے بہترین حالات کو بدترین حالات میں تبدیل کر دے، اور چاہے تو برے سے برے حالات سے اس کو بخیریت گزار کر بہترین حالات پر پہنچا دے۔ اسی لیے ایک عقل مند بندے کو ہر حال میں اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ ہم صبر اور توکل اس لیے کرنا بھول جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، حکمت، قوت اور قدرت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم ہمارے رب کی صفات سے واقف نہیں ہیں، اسی لیے ہم اس پر نہ بھروسہ کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں۔ بندے کو جب اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے، اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تو اس کے اندر اپنے رب پر توکل پیدا ہوگا، اور اگر یہ دونوں چیزیں اس کی معرفت اور توکل ہے تو خود بخود صبر اور شکر دونوں پیدا ہو جائیں گے۔ یعنی باٹم لائن یہ ہے کہ انسان میں اللہ کی پہچان ہونا بے حد ضروری ہے۔ اسی پر اس کے ایمان کی گہرائی منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر ہم اپنے رب کو نہیں جانتے اور ہمیں اس کی قوت اور طاقت کا اندازہ نہیں تو کیسے ہم میں اس کی محبت اور خشیت پیدا ہوگی؟ کیسے ہم ہمارے معاملات میں اس پر بھروسہ اور توکل رکھیں گے؟ کہاں سے ہم میں صبر، شکر اور اطاعت پیدا ہوگی؟ اگر ہمیں ہماری زندگی میں تبدیلی لانی ہے، اگر ہمیں ہماری زندگی میں معجزے، میریکلز دیکھنا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہوگی اور اس کو جاننا اور پہچاننا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں یہی خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک حقیقی کو خوب جانتے تھے اور پہچانتے تھے، گویا کہ وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس ہی لیے وہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی کسی کے آگے جھکنا تو دور کی بات، کسی سے اپنی حالت کی شکایت کرنا تو دور کی بات، اپنے ماتھے پر شکن تک نہ لاتے اور خوبصورت صبر کرتے اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے۔ بلکہ انبیاء اور صحابہ کرام ایسے گزرے ہیں کہ اگر ان کے پاس چند دن خوشحالی آ جاتی اور آزمائشیں اور مصیبتیں نہ آتی تو وہ ڈر جاتے اور بے قرار ہو جاتے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے نیچے کے لوگوں کا، پھر ان کے
نیچے کے لوگوں کا، پھر ان سے کم کا۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس جتنا بڑا درجہ رکھتا ہے، جتنا بڑا درجہ رکھتا ہے اتنا ہی آزمایا جاتا ہے۔ ہم نے آزمائش کے کتنے غلط معنی نکال لیے ہیں نا۔ ہم اگر کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھتے ہیں یا جب کوئی آزمائشوں سے گزر رہا ہوتا ہے تو ہماری کیا رائے ہوتی ہے اس کے بارے میں، اور ہم کیا طعنے کستے ہیں اس پر؟ ضرور یہ برا انسان ہوگا، ضرور اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا، یا پھر یہ کہ یہ سب اس ہی کی کرتوتوں کا پھل ہے جو آج اس کو مل رہا ہے۔ ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہمارے دن تو آرام سے کٹ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ گویا کسی کو دولت یا کامیابی کے حاصل ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کو حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ ویسے تو بے انتہا دولت کا مالک قارون بھی تھا، تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے انتہا راضی تھا؟ نعوذ باللہ۔ ہماری یہ سوچ سراسر غلط ہے، تبھی تو ہم آزمائشوں میں اور تنگی میں اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں اور چلا اٹھتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ دراصل یہ ہماری کمزور ایمان اور اپنے رب کو نہ جاننے کی وجہ سے ہے۔ ایک بہت ہی پاورفل حدیث ہے جو صحیح ابن حبان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک بندے کے پاس نیکیاں کم ہوتی ہیں، جب ایک بندے کے پاس نیکیاں کم ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اس بندے کو جنت میں ایک خاص مقام پر پہنچائے، ایک پرٹیکولر لیول پر لے جائے، یعنی اس بندے کے پاس ایسی نیکیاں نہیں ہیں، اس بندے کے پاس ایسی نیکیاں نہیں ہیں اور اتنی نیکیاں بھی نہیں ہیں جن کے بلبوتے وہ اس مقام کو حاصل کر سکے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے اور اس کو مشکل حالات سے، ٹرائل سے گزارتا ہے تاکہ اس کا وہ بندہ جنت کا وہ مقام، جنت کا وہ لیول پا سکے۔ سبحان اللہ، ایسا ہے وہ ہمارا رب الرحمن الرحیم، اپنے بندوں سے انتہائی محبت اور شفقت رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، دوست ہے۔ وہ خود فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایمان لانے والوں کا دوست ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں، وہ میری طرف اگر چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔